آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو آج کل کے لیے بہت اہم ہے۔ ایک صحافی پیٹر شنگ مین، وہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، تو انہوں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ گزشتہ دنوں اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ انہیں ایک کتاب پہ کام کرنا تھا، اور جس دل جمعی کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ اور جس توجہ کے ساتھ وہ کام کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے انہیں وقت نہیں مل رہا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ امریکہ سے ٹوکیو تک کا ایک بزنس کلاس کا ٹکٹ لیا اور جہاز میں بیٹھ گئے، اور جناب علی 30 گھنٹوں کا یہ سفر تھا۔ تو اس 30 گھنٹوں میں انہوں نے جی بھر کے پوری توجہ کے ساتھ اپنا کام کیا، اور جس کتاب کے بارے میں وہ کام کر رہے تھے، اس کے بارے میں وہ آئیڈیاز سوچ رہے تھے، اس کو انہوں نے مرتب کیا، اور وہ کام جب جہاز لینڈ ہوا 30 گھنٹے کے بعد، تو ان کی اس کتاب کا کام مکمل ہو گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہزاروں ڈالر جو ہے انہوں نے خرچ کیے اس سفر پر، اور ان کو کوئی ٹوکیو میں کوئی کام بھی نہیں تھا، تو وہ جہاز میں بیٹھے صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنا کام کر سکے، اور یہ کام اس وقت وہ کر سکیں کہ اس کام میں کوئی خلل ڈالنے والا نہ ہو، اور پوری توجہ کے ساتھ وہ اس کام کو کر سکیں۔ انہوں نے 2016 میں ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ڈیپ ورک ہے، اور اس ڈیپ ورک میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس کو مکمل توجہ اور گہرائی کے ساتھ نہیں کر پاتے۔ اگر ہم اس کام کو توجہ اور گہرائی کے ساتھ کریں تو اس کا معیار جو ہے وہ بہت بلند ہوگا، اور وہ آپ ایک ایسی تخلیق کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس کو شاہکار کہا جا سکتا ہے۔ تو ڈیپ ورک جو ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس وقت دنیا میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مختلف کام کے مواقع نہیں ہیں، اور کمپٹیشن بہت ہے۔ تو اس کمپٹیشن میں اگر آپ کا کام بہت اعلیٰ درجے کا ہوگا، بہت شاندار ہوگا، بے مثال ہوگا، تو وہ کام جو ہے اس کی قدر کی جائے گی، اس کام کو جو ہے سراہا جائے گا۔ اب یہ ڈیپ ورک ہے کیا؟ یہ ڈیپ ورک جو ہے وہ آپ کو جو ہے ایسا کام جس کے اندر آپ ڈوب کر کریں، اور ایسے چیزیں جن کے اوپر آپ جب کام کرنے لگیں تو آپ کو دنیا مافیا کا ہوش نہ ہو۔ میں بھی کبھی لکھنے کے لیے بیٹھتا ہوں، اور میری پسند کا موضوع ہوتا ہے، اور میں جب تحریر کرتا ہوں تو بہت وقت گزر جاتا ہے، اور بعد میں خیال آتا ہے کہ اتنی دیر ہو گئی میں اس کام کے اندر لگا رہا، اور یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ میں اس کام میں پوری طرح مشغول ہو جاتا ہوں۔ مائیکل انجیلو ایک بڑا مصور اور مجسمہ ساز تھا، اس نے بڑے مجسمے بنائے ہیں، اور پوری دنیا میں مائیکل انجیلو مشہور ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی یہ بات کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیجو آف ڈیوٹ جو ہے اس کی فن کا ایک شاہکار ہے، جس کو دیکھنے کے لیے آج بھی لوگ ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں۔ تو جس وقت وہ یہ بنا رہا تھا تو اس وقت اس کو ہوش نہیں تھا، اور وہ کئی دنوں کے بعد جب اس نے وہ کام مکمل کیا اور وہ اپنے جوتے اتارنے لگا تو اس کے جوتوں کے ساتھ اس کی کھال بھی اتر گئی، یعنی کہ اس قدر اس کو کام میں وہ تھا کہ اس کو اپنے تن بدن کا ہوش نہیں تھا۔ تو یہ ہوتا ہے کسی کام کو محنت سے اور سوچ سے اور اپنی پوری توانائی کے ساتھ کام کرنے کا۔ تو آج کل دنیا میں جو ہے وہ سب کچھ یہی ہو رہا ہے کہ نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور
بہت سارے ایسے کام جو پہلے انسان کیا کرتے تھے اب روبوٹ کریں گے، اور روبوٹ جب یہ کام کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ بے روزگاری کا بھی سامنا ہوگا، لیکن وہ لوگ ضرور کامیاب رہیں گے جو اپنے کاموں کو مینٹین کرتے ہیں۔ اب اس میں تین طرح کے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ کامیاب ہوں گے۔ ان میں بزنس مین ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت پیسہ بزنس مین ہیں، اور آئی ٹی ایکسپرٹ جو ہیں وہ بھی اس کام کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں گے۔ تو اب آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی توجہ ہر وقت بٹی رہتی ہے کہ آپ ہر 2 منٹ کے بعد موبائل کھول کے دیکھتے ہیں، کسی میسیج کا جواب دے دیتے ہیں، کسی سے بات چیت ہو جاتی ہے، اگر آپ ٹی وی بھی کھلا ہوا ہے تو آپ میچ بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر بھی تبصرہ چل رہا ہے۔ تو یہ سارے کام جب ہیں تو پھر آپ کی 70% توجہ جو ہے ان چیزوں پہ لگ جاتی ہے، اور صرف 30% جو ہے توجہ وہ کام پر رہتی ہے۔ تو 30% توجہ کے ساتھ جو کام ہوگا وہ ظاہر ہے اتنا پرفیکٹ نہیں ہوگا۔ ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ایک کام جو ہمیں کرنا ہے اس کے اوپر پوری توجہ سے ہم کام کریں۔ اب یہ ڈیپ ورک جو ہے اس کو چھوڑ کر اس کام کو کرنے کے لیے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم جنگلوں کی طرف نکل جائیں اور بالکل تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ ہمیں انہی صورتحال میں اسی ماحول کے اندر یہ کام کرنا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اپنے کام کے لیے، اپنے سوچ کے لیے کچھ ایسا وقت نکالنا چاہیے جہاں پہ آپ تنہائی کے اندر سوچ سکیں۔ اور ویسے بھی ہمارے یہاں مراقبہ جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور اس کی بہت افادیت بھی ہے۔ تو جو لوگ مراقبے میں بیٹھتے ہیں 10 منٹ، 5 منٹ، 15 منٹ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنا خیال جو ہے کسی ایک جگہ پھر مرتکز کرتے ہیں، تو وہ بھی انسانی روح کو بڑی سرشاری اور بہت خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ تو یہ ڈیپ ورک ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی جو کام کر رہے ہیں وہ اس انداز سے کرنے چاہیے، اس طور سے کرنے چاہیے کہ ان کاموں میں جب ہم محنت کر رہے ہیں تو پھر ان کو پوری توجہ ہونی چاہیے نا جی۔ کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے بس صرف جان چھڑانے والی بات ہو تو یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہوگی۔ اس طرح تو ایوریج قسم کے لوگ، بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کام کر رہے ہیں اور پوری توجہ سے کر رہے ہیں اور اس پہ ڈیپ ورک آپ کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کا نتیجہ بھی بہت اچھا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلی موضوع پر بات